الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، قربانی کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، تو قربانی کے سلسلے میں ایک بات بہت ہی اہم ہے جسے واضح طور پر ہم کو اور آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قربانی تمام عبادات کی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور یہ اخلاص نیت کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ لہذا خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور قربان کریں۔ ریاکاری ہو یا تعریف سننے کی خواہش ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں نے بھی قربانی کی ہے، تو یہ دونوں چیزیں قربانی کے ثواب کو ضائع و برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ کوثر کے اندر، آیت نمبر 2 ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیں اور اسی کے لیے قربانی کریں۔ اس کے اندر لِرَبِّكَ یعنی یہ کام خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور سورہ انعام کی آیت 162 نمبر کی کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، کہیے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، آگے اللہ نے فرمایا للہ رب العالمین، کہ پورے جہاں کا جو پروردگار ہے اللہ، اس کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنی اصلاح کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ جانور چاہے قربانی کا ہو یا کوئی اور، ہر جانور کو صرف اللہ کے نام پر ہی ذبح کرنا لازم ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والا جانور حلال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک اس اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردہ جانور، بہا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ شخص ملعون ہے جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، 1978 نمبر کی حدیث ہے۔ لہذا قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے ان دو باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ نیت میں اخلاص ہو اور اس قربانی کے ذریعے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا مقصود ہو۔ اور نمبر 2 یہ کہ جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی غیر اللہ کے مقام پر لے جائے، جیسے کوئی درگاہ ہے، کوئی مزار ہے، یا جہاں غیر اللہ کی پوجا پاٹ کا تصور موجود ہے، اور وہاں لے جا کر وہ اللہ کے نام پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بھی ذبح کرتا ہے، تو وہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل تقرب اللہ تعالیٰ کا حاصل کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ آپ وہاں لے جا کر اس ہستی کو جو وہاں موجود ہے یا جس کے تعلق سے آپ کا عقیدہ ہے، اس کو آپ نے اہمیت دی، اللہ کی ذات کو اہمیت نہیں دی۔ ایک حدیث میں ایسا ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے، ایک صحابی نے جب یہ ارادہ کیا کہ میں فلاں جگہ نظر مانا ہوں اونٹ ذبح کرنے، آپ نے پوچھا کیا وہاں کوئی عید ہوتی تھی؟ میلہ ٹھیلا جاہلیت کا لگتا تھا؟ پوجا پاٹ ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تب اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم اپنی نظر پوری کرو۔ تو اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اس سلسلے میں جو تسلسل ہمارا چل رہا تھا، اس میں مسئلہ نمبر 7 یہ ہے کہ گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 7 یا 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔
اگر کسی کے پاس بکرا بکری کی ذبح کرنے کے لیے نہیں ہے طاقت، بھیڑ دمبا بھی نہیں لے سکتا، تو گائے اور اونٹ میں حصہ لے سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10۔ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی، چنانچہ ہم نے گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو کر قربانی کی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے وصححہ الالبانی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البقرۃ عن 7 والجزور عن 7۔ گائے 7 افراد کے لیے اور اونٹ بھی 7 افراد کے لیے کفایت کر سکتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے وصححہ الالبانی۔ اس سے پتہ چلا کہ اونٹ میں 7 حصہ بھی اور 10 حصہ بھی ضرورت کے تحت لیا جا سکتا ہے، اور اس طرح گائے میں 7 حصے ہیں۔ ان دونوں احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں 7 یا 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح قربانی جو ہے، قربانی کے 4 دن ہیں، اس کو بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ ایک ہے عید الاضحیٰ کا دن، اور اس کے بعد ایام تشریق جو 3 دن ہوتے، 11، 12، 13۔ یہ مکمل 4 دن قربانی کرنا بلا کراہت کے جائز ہے۔ بعض لوگ اس سلسلے میں کہتے ہیں نہیں محض 3 دن ہی ہے قربانی اور اس کے بعد کے 2 دن۔ بہرحال ان کا قول مضبوط نہیں ہے۔ اگر ایام تشریق کے 3 دن ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کل ایام تشریق، یہ تشریق کے ایام جو ہیں یہ سب کے سب قربانی کے ہیں۔ تو لہذا ہم اپنی قربانی عید کے دن سے لے کر 11، 12، 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ نمبر 8 یہ ہے کہ نماز عید کے لیے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر تکبیریں پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھا لیتے، اور عید الاضحیٰ کے روز نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ نماز عید پڑھ لیتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے وصححہ الالبانی۔ اس سے واضح ہو گیا مسئلہ کہ عید الفطر والے دن کھجور وغیرہ کھا لے، کوئی میٹھا کھا لے، کھجور کھائے، طاق عدد میں کھائے، اور عید الاضحیٰ والے دن جائے نماز پڑھ کے آنے کے بعد قربانی کر کے اگر ہو سکے تو قربانی کا گوشت کھائے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ چیزیں مستحب ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اب ایک بی پی کا پیشنٹ ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے، اب بیچارہ وہ قربانی کے گوشت کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے اور پریشانیاں سہے، ایسا کچھ نہیں۔ کوئی کر سکتا ہے تو اس پر عمل کرے، بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اطوار میں سے یہ چیزیں ہیں۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے، چھوٹ جاتی ہے کوئی بات، تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور گھر کی عورتوں کو بھی ہر حال میں عیدگاہ کو لے جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے حدیث میں ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ حیض والی خواتین کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ وہ گھر سے ضرور نکلیں، تاہم وہ عیدگاہ سے باہر بیٹھیں، یعنی مصلی جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں اس سے ہٹ کے بیٹھ جائیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی 974 اور مسلم کی 890 نمبر کی حدیث ہے۔ اب کرونا کا مسئلہ ہے، کہیں انتظام نہیں عیدگاہ میں یا مساجد میں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی اس قسم کی کوئی عذر نہیں ہے تو ایسی صورت میں خواتین کو بھی عیدگاہ لے جانا ضروری ہے۔ اب مسئلہ نمبر 9 ہے، جو آخری مسئلہ ہے کہ عیدگاہ میں پہنچ کر امام کی اقتداء میں نماز عید ادا کریں، جس کی پہلی رکعت میں امام قرات سے پہلے، پہلی رکعت میں امام صاحب قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں کہے گا، اس لیے کل تکبیریں 12 ہو جائیں گی۔ مقتدی حضرات بھی امام کے ساتھ یہ تکبیرات کہیں، نماز سے فارغ ہو کر امام خطبہ دے گا
جسے سننا چاہیں تو سنیں، اور اگر بغیر سنے کے بھی آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، ضروری نہیں، بہت ضروری ہے تو آپ خطبے کے درمیان اٹھ کے چلے آ سکتے، لیکن آخر تک بیٹھیں، دعا میں شریک ہوں، صدقات و خیرات کریں، خطبہ سنیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم مسائل تھے جن کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری تھا، اس لیے میں نے مکمل وضاحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان ہوئیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔